ربیع الاول کا مہینہ ہے. اسی ربیع الاول کے مہینے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی شان، حضور کے مقام، حضور علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے کچھ بات کرنی ہے. اللہ ہم سب کو بھی حضور علیہ السلام کی سیرت پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کی تعلیمات پر، آپ کی سنتوں پر اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو پہلی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اس آدمی کے لیے نمونہ بنایا ہے جو اللہ رب العزت سے ملاقات کی امید رکھتا ہے. اب اسوہ حسنہ کیسے بنایا؟ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا. انسان کی ایک فطرت ہے کہ جب تک اس انسان کے سامنے کوئی کام کرنے کا طریقہ بتلایا نہ جائے تو وہ انسان اس کام کو نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب قرآن مجید کو حضور علیہ السلام پر نازل فرمایا، اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان احکامات پر پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے خود عمل کر کے دکھلایا اور بتلایا کہ جس طرح میں عمل کر رہا ہوں تم لوگ بھی اس طرح اس پر عمل کرو. اللہ رب العزت کو قادر تھے کہ اگر اللہ رب العزت چاہتے تو اس کتاب کی طرح ہر انسان کے پاس ایک کتاب ہوتی. ہر انسان کے پاس اللہ رب العزت کتاب نازل کر دیتے. رات کو سوتے جب صبح کو اٹھتے تو تکیے کے نیچے کتاب ان کو مل سکتی تھی. اللہ اس پر قادر تھے، لیکن اللہ رب العزت کو علم تھا کہ یہ انسان جو ہے ان کی جو فطرت ہے اس طرح عمل نہیں کرے گی. ان کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنا پڑے گا. جب وہ نمونے کے طور پر اس کو دیکھیں گے، جب اس کی زندگی کو دیکھیں گے، جب اس کی سیرت کو پڑھیں گے، جب اس کی عادات کو دیکھیں گے، گھر کے معاملات کو دیکھیں گے، معاشرت کے معاملات کو دیکھیں گے، کاروبار کو دیکھیں گے، لوگوں کے درمیان انصاف کیسے کرنا ہے، فیصلے کیسے سنانے ہیں، جب اس نمونے کی زندگی کو دیکھیں گے ہر ایک پہلو کے اعتبار سے تو پھر انسان جو ہے اس نمونے کی زندگی پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو ہمارے لیے ایک نمونہ بنا کر بھیجا. فرمایا کہ جس طرح میرے اس نبی نے عمل کر کے دکھایا ہے تمام احکامات پر، جس طرح اس نے اپنی زندگی گزاری ہے، کافروں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے وہ بھی ہمیں نبی نے بتلایا. اگر کوئی فیصلہ سنانا ہے تو وہ بھی ہمارے نبی نے بتلایا کہ انصاف کا فیصلہ کیسے سنایا جا سکتا ہے. تو یہ حضور علیہ السلام نے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے تمام طریقے بتلائے ہیں. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو نمونہ بیان فرمایا ہے. اگر ہم حضور علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، اگر نبوت سے پہلے والی زندگی کا مطالعہ کریں وہ بھی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے. اگر نبوت کے بعد والی زندگی جو مکی ہے اگر اس کا ہم مطالعہ کریں وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. اگر ہجرت کے بعد والی زندگی کا مطالعہ کریں تو وہ بھی ہمارے لیے نمونہ ہے. گویا کہ حضور علیہ السلام کی زندگی کے 3 حصے ہیں. ایک ہے نبوت سے پہلے والا حصہ، اور ایک ہے نبوت کے بعد جو ہجرت سے پہلے والا ہے، اور ایک ہے نبوت کے بعد جو ہجرت کے بعد والا حصہ ہے. یہ حضور علیہ السلام کی زندگی کے تینوں پہلو جو ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے. نبوت سے پہلے والا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب قریش مکہ نے
خانہ کعبہ کے لیے بنیاد رکھی، نایا بنایا، تو جب باری آئی حجر اسود کو رکھنے کی تو تمام لوگوں کے درمیان گہما گہمی شروع ہو گئی کہ ہر آدمی کہنے لگا کہ ہمارے قبیلے کا سردار رکھے گا، ہر دوسرا کہنے لگا کہ نہیں ہمارے قبیلے کا سردار رکھے گا۔ تو پھر ان کی نظر حضور علیہ السلام پر پڑی کہ محمد جس کے بارے میں فیصلہ کریں گے ہم اسی کے فیصلے کو مانیں گے۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے فیصلہ کیا فرمایا کہ جو کل سورج طلوع ہونے سے پہلے جو حرم میں موجود ہوگا وہی ہی حجر اسود کو رکھے گا۔ لیکن اگلے دن کیا دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہی سب سے پہلے موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ اختیار اب حضور علیہ السلام کو ملنا چاہیے تھا، لیکن حضور علیہ السلام نے اپنے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا، بلکہ اس وقت جتنے بھی قبیلوں کے سردار تھے چادر منگوائی اور حجر اسود کو اس چادر کے اندر رکھا اور ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ اس چادر کو پکڑ لیں۔ تمام سرداروں نے اس چادر کو پکڑ کر خانہ کعبے کے پاس حجر اسود کو لایا گیا، تو پھر وہاں سے حضور علیہ السلام نے حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھا۔ اگر حضور علیہ السلام چاہتے تو خود بھی حجر اسود کو اٹھا کر رکھ دیتے، دوسرے قبائل کو حق نہ دیتے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بتلانا مقصود ہے کہ اگر کبھی زندگی کے اندر انصاف کا پہلو قائم کرنا پڑے، اگر اس کے اندر اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے تو اپنی خواہشات کو چھوڑ دینا ہے، لیکن انصاف کے پہلو کو قائم رکھنا ہے۔ حضور علیہ السلام کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اور حضور علیہ السلام کا مقام بھی بہت زیادہ ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین بیٹھے تھے، گہما گہمی تھی۔ ایک صحابی نے کہا کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بھی بنایا، خلیل بھی بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلیم اللہ بنایا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہ اختیارات دیے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر لیتے ہیں، اللہ نے ان کو روح اللہ بنایا ہے۔ تو حضور علیہ السلام آتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین خاموش ہو جاتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ لوگ آپس میں جو بات چیت کر رہے تھے کہ ابراہیم کو اللہ نے خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنایا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں اللہ نے واقعتاً حقیقتاً ابراہیم کو خلیل اللہ بھی بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بھی بنایا، اور عیسیٰ کو روح اللہ بھی بنایا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میری بھی بات سنو۔ فرمایا کہ اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے، اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے۔ حبیب کہتے ہیں کہ جس کی محبت میں کوئی انتہا نہ ہو، خلیل کہتے ہیں کہ جس کی محبت مضبوط ہو۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ خلیل کہتے ہیں کہ جو ملاقات کے بعد انعام کی امید رکھتا ہو، اور حبیب کہتے ہیں جو صرف اور صرف ملاقات چاہتا ہو، اس کے علاوہ اور کچھ نہ چاہتا ہو۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت جھنڈا میرے ہاتھ میں تھمائیں گے، اور تمام امت جو ہیں، تمام انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام اس میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اور فرمایا کہ جب تک میں خود آگے نہیں چلوں گا کوئی انسان آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ہاں اتنا فرمایا کہ ہاں جو میرا مؤذن ہے بلال، اس کو اختیار ہوگا کہ وہ میری سواری پر آگے بیٹھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور انسان کو اختیار نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ممبر لگائے جائیں گے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنے اپنے ممبروں پر بیٹھ جائیں گے، اور فرمایا کہ میں اپنے ممبر کے پاس کھڑا رہوں گا۔ تو پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ آئے اللہ کے نبی، آپ اپنے ممبر پر کیوں نہیں بیٹھیں گے، آپ کیوں کھڑے رہیں گے؟ فرمایا کہ اگر میں ممبر پر بیٹھ گیا مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ ممبر جلدی جلدی مجھے جنت کے اندر لے کر نہ چلا جائے اور میری امت پیچھے رہ جائے۔
فرمایا کہ جب تک میں اپنی امت کو جنت میں لے کر نہیں چلا جاتا اس وقت تک میں بھی جنت کے اندر نہیں جاؤں گا. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعریف، جو مقام بیان فرمایا ہے بہت ہی اعلیٰ ہے. پورا قرآن حضور کی تعریف سے بھرا پڑا ہے، لیکن میں صرف 2 ترجمے کروں گا. حضرت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ، پہلا ترجمہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. وَالضُّحَىٰ، اے نبی آپ کے روشن چہرے کی قسم. وَالضُّحَىٰ ایک ہے عام ترجمہ روشن دن کی قسم، یہ ہے تمام مفسرین کے نزدیک، لیکن امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمہ کیا ہے میں وہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں. وَالضُّحَىٰ، اے نبی آپ کے روشن چہرے کی قسم. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، آپ کی اس کالی کمری کی قسم جس کے اندر آپ اپنی امت کے گنہگار لوگوں کو چھپا لیں گے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، میرے لاڈلے میرے پیارے آپ کو آپ کے رب نے تنہا نہیں چھوڑا. دوسرا ترجمہ وَالضُّحَىٰ، آپ کے روشن چہرے کی قسم. تیسرا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، آپ کا رب آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کا رب آپ سے ناراض بھی نہیں. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، مفسرین نے اس آیت کے اندر ایک نقطہ بیان فرمایا ہے. مَا وَدَّعَكَ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں. آگے کلا کے ساتھ کا آگے کاف کا لفظ آنا چاہیے تھا، تو مفسرین نے یہاں پر نقطہ یہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کے نام کے ساتھ ناراضگی کا لفظ جوڑ دے. کیا فرمایا؟ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، کہ آپ کا رب آپ سے ناراض بھی نہیں ہے، آپ کا رب آپ کو تنہا بھی نہیں چھوڑے گا. تو وہ نبی جو آخرت میں قیامت والے دن ہمیں اپنی چادر کے اندر چھپا کر ہمیں جنت میں لے کر جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم مسلمانوں نے تو ہم اس نبی کو چھوڑ دیا. ہم مسلمان تو اس نبی کی پیروی نہیں کرنا چاہتے. ہم تو صرف زبانی دعووں تک ہمارے دعوے کھوکھلے ہیں. ہم زبان سے دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، ہم نبی کی ولادت پر خوشیاں مناتے ہیں. حقیقتاً خوشی یہ ہے کہ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر ہم اپنی محبت میں سچے ہیں، اگر ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں، تو پھر ہمیں اپنا دعویٰ سچا ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے نبی کی پیروی کرنی پڑے گی. یہ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی اور نہیں کہہ رہا. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنے اس دعوے محبت کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي، تم میری پیروی کرو، یعنی حضور علیہ السلام کی پیروی کرو. تو جب ہم اللہ کے نبی سے صحیح معنی میں پیروی کریں گے، اپنے معاملات میں، اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں، اپنی گھریلو زندگی میں جب ہم حضور علیہ السلام کی پیروی کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے ہمیں انعام ملے گا. وہ انعام کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، ہم نبی سے محبت کریں گے، ہم نبی کی پیروی کریں گے تو اللہ ہم سے محبت کرے گا. آگے کیا فرمایا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، دوسرا انعام کیا فرمایا کہ اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو آج ہم یہ دیکھیں کہ آیا کہ ہم جو نبی سے محبت کے دعوے کرتے ہیں، آیا کہ ہم ان دعووں میں سچے ہیں یا جھوٹے. ایک ہوتا ہے غصہ نہیں کرنا. ایک میں بات کرنے لگا ہوں، پہلے دور کے اندر منافق تھے، ایک تھے عملی منافق اور ایک تھے عقیدے کے لحاظ سے منافق. عملی منافق کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ رب العزت پر، اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر صحیح معنی میں ایمان لے آتے ہیں، لیکن اللہ کے احکامات پر عمل نہ کر کے اپنے اعمال کی وجہ سے وہ عملی منافق ہوتے ہیں. یعنی ان کو اپنے گناہوں کی سزا تو ملے گی لیکن عقیدہ ان کا ٹھیک ہوتا ہے.
عقائد کے لحاظ سے منافق کون ہوتے ہیں؟ جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لے آئے، کتابوں پر بھی ایمان لے آئے، رسولوں پر بھی ایمان لے آئے، لیکن ان کے دل کے اندر کچھ چھپا ہوتا ہے۔ لیکن ہماری محبت کا بھی کوئی تقاضا ایسا ہی ہے کہ ہمارے کھوکھلے دعوے ہیں، ہمارے منافقوں والے دعوے ہیں، ہم دعویٰ کچھ اور کرتے ہیں، ہمارے کام کچھ اور ہوتے ہیں۔ اگر ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، جس نماز کو اللہ کے نبی نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا، جس نماز کو اللہ کے نبی نے اپنے دین کا سکون کہا ہے، جس نماز کو اللہ کے نبی نے مومن کی معراج کہا ہے، آج ہم اس نماز کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو پھر ہم اپنے نبی سے محبت کے دعوے میں کیسے سچے ثابت ہو سکتے ہیں؟ تو دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔